बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? चमकीला में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको सैर कराएंगे खानपुर डैम की। जनाब, खानपुर डैम जो है वो क्या कहते हैं, टेक्सला से थोड़ा सा आगे है, हरीपुर में, और बहुत ही खूबसूरत जगह है फैमिली के साथ घूमने के लिए। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पर लाजमी जाएं, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है। घंटा डेढ़ घंटा लगता है आराम से जाएं तो। और हमने तहिया किया कि लाजमी जाएंगे, लेकिन अचानक से मेहमान आते हैं और मेहमान कहते हैं जी हमने घूमने के लिए जाना है, तो हमने कहा चले खानपुर डैम ही चलते हैं, इसी बहाने हम भी देख लेंगे। खानपुर डैम पहुँचे, बड़ा ही खूबसूरत जनाब कोई ब्लूइश शेड का पानी था, रॉयल ब्लू टाइप कलर था पानी का, और बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल था। हवा चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा था, और ये खूबसूरत नज़ारा आपकी आंखों के सामने। खैर जी, हमने अपनी कश्ती जो बुक करवाई, क्योंकि बंदे बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे हम, और हमने बड़ी जो सबसे थी, हमने स्पेशल कहा कि पुराने स्टाइल की जो प्रॉपर कश्ती होती है यार, जो कश्ती रानी होती थी, उसका कोई नज़ारा करना है। खैर जी, यहाँ पर जो बोट होती है वो स्कूटर की तरह चलती है, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन वो भी थी। कमेंट में बताइएगा कि क्या कहते हैं उसे। खैर जी, दो तीन चीज़ें आज मैंने कमेंट में आपसे पूछनी, एक तो ये हो गया, और दूसरा आगे चलकर मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा। खैर जी, हमने अपना सफ़र जो है वो शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हमें बताया गया था जी कि वो पार करके ना, ये डैम, वहाँ पर एक मस्जिद है, वहाँ पे हमने जाके पड़ाव करना था, क्योंकि हमने खाना पीना भी वहीं बनाना था और करना था। तो हमने कहा था कोई ऐसी जगह हो जो थोड़ा सा सेपरेट हो, फैमिली साथ थी, बच्चे साथ थे। तो उन्होंने कहा वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद के बाहर जो अहाता है वहाँ पे आप जो हैं वो इस तरह का सिलसिला कर सकते हैं। वो दूर आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी, और ये जनाब कोई पैराशूट उड़ रहे थे कश्ती के साथ। इसको क्या कहते हैं, इसका वो कश्ती वाला नाम बता रहा था कि इसको कुछ कहते हैं, लेकिन अब क्या कहते हैं ये मुझे कोई आइडिया नहीं था इसको कहते क्या। खैर जी, वो रही मस्जिद जिसका था इंतज़ार। खैर जी, हमें डैम से इस मस्जिद तक आते आते तकरीबन 15-20 मिनट लगे। खैर, हमारी कश्ती जो थी वो भी कोई 1960 मॉडल की थी, और उसमें टाइम तो लगता है। खैर अच्छा था, क्योंकि हम वो तेज़ वाली कश्ती में खुद ही नहीं बैठना चाह रहे थे, क्योंकि कुछ ख़वातीन हमारे साथ थी, वो भी डर रही थी, और बच्चे भी, ज़ाहिर बात है। और मज़ा तभी है कि जब आप सफ़र को एंजॉय करते हैं, ना कि आप दुआएं पढ़ते रहें कि या अल्लाह खैर थे, या अल्लाह खैर। खैर जी, हम वहाँ पर पहुँचे, और काफ़ी लोग ऑलरेडी वहाँ पर थे, और ये सिर्फ वही लोग थे इस जगह पर जो कि ये पैराशूट वाला जो है वो माहौल करना चाह रहे थे। लेकिन अच्छा शौक़ है, मैं क्योंकि खुद ज़ाती तौर पर अकेला आता तो शायद ये दोस्तों के साथ मिलके करता, लेकिन ऐसा नहीं था। ये है जी मस्जिद की बैक साइड, और यहाँ पर हमने अपना पड़ाव किया, और हमने बारबेक्यू का प्लान किया हुआ था, और ये मैंने जनाब आग जलाने की कोशिश शुरू कर दी। खैर जी, अभी बच्चे, क्योंकि उनको भी भूख लगी हुई थी, सुबह से नाश्ता किया हुआ था, और बोटियाँ जो थीं वो मैंने चेक की, तो मैंने कहा यार भाई थोड़ी सी ये बड़ी हैं, इसको छोटा कर दें। तो उन्होंने भाभी की हेल्प लेते हुए बोटियों को थोड़ा छोटा किया। मैंने कहा यार मतलब कौन बैठा रहेगा, पकाता रहेगा, तो जल्दी जल्दी वाला कोई निज़ाम करे ताकि बेहतर तरीके से बन सके। खैर जी, भाई जो हैं वो उन्होंने सीखों में परोना शुरू की बोटियाँ, और इतनी देर में मैंने जो है वो आग और तेज़ी से जलानी शुरू की, क्योंकि कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी वहाँ पर। और ये जनाब इंतज़ार हो रहा है। इंतज़ार काफ़ी बुरी चीज़ है, ख़ास तौर पर खाने का इंतज़ार जो होता है। और आग आहिस्ता आहिस्ता कोयलों को लगना शुरू हो चुकी थी। मस्जिद के अंदर का जो है वो नज़ारा आपको करवाता हूँ। करीबी एक बंदा था जो कि पीछे दरबार से आया था। उसका कहना है कि ये मस्जिद जो है करीबन 200 साल पुरानी है। मुझे इसकी तारीख़ का कोई इतना अंदाज़ा नहीं है कि ये वाकई इतनी पुरानी है या नहीं, और लेकिन इसकी बनावट जो थी, क्योंकि मैंने जितनी भी पुरानी मस्जिद जो कि लाहौर में है वाक़या, या इसके अलावा कुछ और पुरानी मसाजिद हैं उनको देखा है, तो बनावट इसका जो स्ट्रक्चर था वो तकरीबन वैसा ही था। बड़ी जो है वो इसकी चौड़ी किस्म की दीवारें थीं, और ये अभी तक मौजूद थी। को बहुत ज़्यादा आबाद नहीं थी, लेकिन कुछ लोग जनाब आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए इस साइड पे,
اور یہاں پر جناب ہمارا کھانا جو ہے وہ تیار ہو رہا تھا. بچے جناب کو رو رہے تھے, کچھ کھیل رہے تھے, کوئی اس طرح کا سلسلہ جاری تھا. اور بھائی کی اور میری ڈیوٹی تھی کھانے کی. میں نے ولاگ بھی بنانا تھا اور میرے اوپر کچھ بھاری ذمہ داریاں تھیں. خیر جی, کھانا جو ہے تقریباً پک کر تیار ہو رہا تھا. بچے جناب انتظار کر رہے ہیں اور بڑے اداس پھر رہے تھے. کوئی اس طرف کو جا رہا ہے, کوئی اس طرف کو جا رہا ہے. کچھ جناب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. خیر یہاں پر کھانا کمپلیٹ ہوا, بن گیا. سرو کروانے کی ویڈیو کا کلپ جو ہے وہ بنایا, پتہ نہیں وہ بنا نہیں, کیا ہوا اس کو, وہ میرے پاس موجود نہیں ہے. خیر جی, کھانا کھانے کے بعد میں چل پڑا دربار کی طرف. ایک پانی کی ٹنکی نظر آتی ہے آپ کو مسجد کے دوسری سائڈ پہ, اور وہاں پر ایک دربار موجود ہے جو کہ بندہ آیا تھا جس نے مجھے اسٹوری سنائی ہے کہ اس طرح یہ اتنا پرانا ایریا ہے, یہاں پر ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جو کہ پانی کے بعد نیچے اس کو کیا کہتے ہیں غرق گیا جناب. پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہا تھا. خیر یہ تو اس کی کوئی ہسٹری کا کوئی اسٹوڈنٹ ہو یا ہسٹری جانتا ہو وہ بتا سکتا ہے. تو یہ جناب دربار تھا, اور دربار میں کیونکہ لوگ موجود تھے اور یہاں پر رہتے ہیں اس لیے صفائی کا انتظام ہے. لوگ یہاں پر حاضری دینے بھی آتے ہیں, اور کافی اچھی جو ہے وہ یہاں پر صفائی تھی, کیونکہ جہاں پر آبادی ہو وہیں پر ہی جو ہے وہ صفائی ستھرائی جو ہے وہ ممکن ہے. اور یہ کہہ رہے تھے جناب ہم نے اس کی سفیدی وغیرہ کی ہے, اس کو رنگ وغیرہ کیا ہے, اور اچھے سے جناب اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو مجھے ان باتوں سے پھر ہوا کہ یار غلے میں کچھ پیسے ڈالنے چاہیے, جو کہ میں نے پھر ان کو دیے. یہاں پر کچھ لوگ موجود تھے اور مچھلیاں پکڑ رہے تھے. مچھلی خیر یہاں پر کیا آنی تھی, بچے چھوٹے چھوٹے سے تھے مچھلی کے جو کہ پکڑ رہے تھے. اور یہ دربار کا ایک اور ویو جی, اور یہ اس سائز کی مچھلی تھی جو کہ انہوں نے پکڑی, اور اس کا پتہ نہیں کریں گے کیا, میرے خیال میں بھر کے پکائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. بہت اچھے, اتنی چھوٹی سی اس کو پکڑنی جا رہی ہے. یہ پتہ نہیں قسم کون سی تھی, اس کا جو مچھلی کا منہ تھا کافی لمبا تھا. واپسی ہوئی جی ہماری کھانے کے بعد, اور میں اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا, کافی دیر کھڑا رہا. کشتی والا بھی میرا ویٹ کرتا رہا. میں نے کہا نہ جنا, یہ جب تک بھائی اڑے گا نہیں تب تک میں نہیں جاؤں گا. خیر کشتی والے نے پھر جناب پیسے جو دینے تھے انہوں نے کہا کہ چل دیکھ لیتے ہیں. منڈے کو جناب تیاری کروائی, انہوں نے سمجھایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں دبانا وہ نہیں دبانا. اس طرح جناب پیراچوٹ باندھ دیتے ہیں. کشتی کو ایک رسی ہوتی ہے, وہ رسی کی مدد سے جناب اڑاتے ہیں اس کو, اور ایک بندے کی یہ واپسی ہو رہی ہے. اس کی لینڈنگ آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ جناب اترتا کیسے ہے بندہ. تو کافی اونچائی ہوتی ہے جی اس کی, اور بڑا اچھا بڑا خوبصورت نظارہ تھا. مجھے ویسے پسند آیا دیکھنے کی حد تک اس وجہ سے کہ یار فیملی ساتھ تھی, اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو, کیونکہ مجھے تیرنا تو آتا نہیں ہے. اور ویسے سیفٹی جیکٹس پہنا کے پورا سلسلہ کرتے ہیں. وہاں پر ریسکیو کا عملہ بھی موجود ہے, لیکن پانی اور آگ کے کھیل سے میں ذرا دور ہی رہتا ہوں, وہ ذرا بہتر ہوتا ہے. خیر جی, یہاں پر یہ دونوں سرے جو ہیں اس کو کچھ نہ کچھ نیچے سے آوازیں دینے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کھینچنا ہے, آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. تو یہ ایک خوبصورت سی لینڈنگ ہے جی, اور ایک خاتون تھی, اور بہت ہی زبردست قسم کی ان کی لینڈنگ ہے, ورنہ اترتے اترتے گر جاتے ہیں اکثر لوگ. خیر جی, یہ اس بندے نے جناب اڑان بھری ہے, لیکن یہ میری آنکھوں کا پہلا ہی واقعہ تھا جو پہلی ویڈیو میں آ گیا کہ تھوڑی ہی دیر اڑنے کے بعد میرا بھائی پانی میں جا گرا. خیر ڈوبنے والا کوئی سین تو نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ ظاہری بات ہے افسوس ہوتا ہے. خیر اس کے بعد پیچھے دوسری جو ہے وہ اڑان بالکل ٹھیک تھی. تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے, مطلب کہ یہ ویڈیو میں دکھانے کا جو سلسلہ تھا. اسی دوران اگلا بندہ جو تھا وہ جناب لینڈنگ اس کی جناب, اس کھیل کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ویسے تو یہ پیرا گلائڈنگ ہوتی ہے لیکن یہ کوئی اسپیسیفک نام اس کا لے رہے تھے, اور یہ کشتی والا بھائی لے رہا تھا پیرا اسکوپنگ, پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام تھا. خیر جی, یہ اب آپ ہی بتائیے گا اس کے نیچے کومنٹ کر کے کہ اسے کیا کہتے ہیں. تو یہ جناب اترا خوبصورت نظارہ تھا, مجھے اچھا لگا, اس وجہ سے میں نے کیمرے میں اس کو قید کر لیا. خیر واپسی ہوگی جی ہماری, اور ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم شام ڈھلنے سے پہلے ڈیم کے اس طرف سے دوسری سائڈ پہ جائیں, اور کیونکہ رستے میں ایک دو جگہ رکنا بھی تھا, کیونکہ جب آپ رستے میں جاتے ہیں تو آپ کو
بہت ساری جو ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں، جس میں بڑے پیارے پیارے واس، گلدان، اس کے علاوہ پتھر کے بنے ہوئے جناب وہ چٹنی کوٹنے والے کو کیا کہتے ہیں یار، ہاں پنجابی میں تو ہم اسے کنڈا کہتے ہیں، اور اس کا جو ساتھ والا ہوتا ہے ڈنڈا اسے کوٹنا کہتے ہیں. خیر آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی بتائیے گا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں، چھوٹی چھوٹی چارپائیاں تھیں بچوں کے لیے، اور خاص طور پر بات کروں تو سینری اور اس طرح کی کافی چیزیں تھیں. اس لیے جناب ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ٹائملی واپس جاتے ہیں. تھک بھی کافی گئے تھے، بچے چھوٹے ساتھ ہوں تو وہ پھر اور تنگ کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تو یہ چھوٹے سائز والے بچوں میں 2 تھے، اور جس کی وجہ سے ہمیں جلدی واپس جانا پڑا. خیر جی، جہاں پر انٹرسٹ کرتے ہیں وہاں پر بہت پیاری زبردست قسم کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، جھولے بھی ہیں بچوں کے لیے. کافی زیادہ رسپیکٹ دینے والے لوگ تھے، دوگلے قسم کے نہیں تھے. اور جس طرح آپ کو روز آئے گئے یہ مری میں کچھ واقعات سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس طرح کا کچھ نظام نہیں تھا. تو یہ بوٹنگ کے ریٹس کچھ اس طرح سے تھے کہ چھوٹا چکر 300 کا، بڑا 400 کا، اس طرح کا تھا. اور جو بڑی کشتی میں ہم گئے تھے وہ مسجد تک جو ہے وہ 1200-1500 میں آ جاتی ہیں. یہاں پر تازہ جو ہے وہ مچھلی بھی دستیاب تھی، تازہ جو ہے وہ پکوڑے بھی، اور تندور لگا ہوا تھا، تازہ روٹی بھی تھی. یہ جناب گھوڑ سواری اور اونٹ سواری کے کچھ شغل بھی تھے. اور ساتھ ہی یہ کھڑی ہے جناب اپنی شہزادی ہونڈا سٹی. اور ہم واپس گئے تو راستے میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے رکنا ہی تھا. اور یہ ہے جی وہ دکانیں اس طرح کی کافی زیادہ بنی ہوئی ہیں جب آپ مڑتے ہیں خانپور ڈیم کی طرف مین ہائی وے سے. اور چھوٹی سی چارپائی، یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت قسم کے واسز اور گلدان، اور اس طرح کے اور بھی کافی کچھ تھا جو کہ اندر دکان کے وہ بھی مزیدار چیزیں تھیں. یہ روٹیاں بنانے کے لیے وہ جو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے. تو یہ جناب اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. دکان اندر بنی ہوئی تھی. اندر دکان کے یہ دیکھیں سنگ مرمر اور پتھر کو تراشنے کے بعد کچھ چیزیں، اس میں خاص طور پر جو توجہ کا مرکز ہے، ایک تو جانوروں کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مورتیاں سے بنائی ہوئی تھیں، اور دوسرے نمبر پر آپ کے جو ٹی سیٹ تھے یا واٹر سیٹ تھے وہ تھے. ہے تو یہ شو پیس ہی تھے لیکن خوبصورت تھے. تو ہمارے مہمانوں نے جناب یہ سیپیوں کی خوبصورت جو ہے وہ بنی ہوئی یہ 2 گلدان ٹائپ چیزیں لی تھیں، اور اس کے علاوہ ایک یہ پتھر کا بنا ہوا فروٹ رکھنے کے لیے ٹوکری لی تھی. اور یہ تھا جناب ہمارا آج کا ولاگ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. چمکیلا کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ نئے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اپنے میزبان اور اپنے دوست سہیل ریاض چودھری کو دیجیے اجازت. اپنی فیملی کے ساتھ لازمی وزٹ کیجیے گا خانپور ڈیم کا، ایک اچھی جگہ ہے. تب تک لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.